بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ عید الفطر تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو۔ پہلے بڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی جانب۔ رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، عید تجھ کو مبارک صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ، معتکفین کی اشکباری، ملاقات کی پائی مدنی قافلوں کے مسافروں نے سعادت۔ رمضان عید ہوتی ہے، مدنی مذاکرہ، رمضان المبارک کے آخری دن، جدائی کی گھڑیاں شاق ہیں قلب عطار پر۔ رمضان عید ہوتی ہے، نگران شورا کے مدنی پھول۔ رمضان عید ہوتی ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کا سلسلہ، رمضان المبارک کا ہوا اختتام۔ رمضان عید ہوتی ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ملاقات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی دست بوسی، آپ کا فیض پانے کی سعی، عاشقان ماہ رمضان و مدنی قافلہ نے گویا جوق در جوق، قطار اندر قطار ملاقات کی پائیں برکات۔ سلسلہ ملاقات دیکھ کر دل کو مسرور کیجئے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، عید تجھ کو مبارک صائم، عید تجھ کو مبارک صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ، شب عید الفطر ہوا مدنی مذاکرہ براہ راست،
جبکہ آخری دن رمضان المبارک میں بعد ظہر مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان ماہ اعتکاف کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ عید کے موقع پر گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سمیت جہاں اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوا، وہاں کے اسلامی بھائیوں کو بھی چاند رات مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کو زاد قافلہ کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ مدنی مذاکرہ اس خوشی کی رات ملاحظہ کیجیے۔ لیڈیز وطر کے اندر جو یہ ہاتھ اٹھاتی ہیں کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے، تھوڑا سا نیچے تک اٹھانا چاہیے۔ نماز کے احکام میں رسالہ نماز کا طریقہ صفحہ 63 پر ہے۔ اسلامی بہن کے لیے تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت۔ تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کرتے ہیں نا، پہلی تکبیر جو کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور وتر کی تیسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیر کہہ کر پھر ہاتھ باندھتے اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو اس تکبیر کو تیسری رکعت کے بیچ میں جو تکبیر کہی جاتی ہے قیام میں، اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ اسلامی بہن کے لیے تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت میں سنت یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اگر میری طرف سے کوئی بھی کوتاہی، غلطی میری زبان سے یا میرے فعل سے، عمل سے، میرے اشارے سے کسی طرح بھی کوئی آپ کو چھوٹی بڑی ایذا ہو گئی ہو اس اعتکاف میں یا اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی، حاضرین ناظرین میں سبھی سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ سب کے سب برائے مہربانی، برائے رمضان، ماہ رمضان کا واسطہ مجھے معاف فرما دیں، سچے دل سے معاف فرما دیں۔ اگر انتقام لینا ہے تو انتقام لے لیں، لیکن کہاں لینے آئیں گے انتقام، یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس لیے معاف فرما دیں۔ کیونکہ اب میں بول دوں گا انتقام لے لیں کہ بھائی میں نے ہاتھ مارا تو مجھے ہاتھ مار دیں، تو یہاں مجھ تک آپ کا پہنچنا مشکل کون آنے دے گا آپ کو؟ تو اس لیے اگر معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی۔ اگر پھر بھی بدلہ لینا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے جب تک بدلہ نہیں لیں گے، تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ حاجی امین بیٹھے ہوئے، آپ ان سے رجوع کریں، لیکن ہو بدلہ، معاف، ملاقات کا بہانہ نہ ہو۔ اگر واقعی وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کو تکلیف پہنچی، آپ بتائیں یہ تکلیف پہنچی تھی اور اس نے ہم کو یوں ہاتھ مارا تھا، تو جب تک ہم یہ بدلہ نہیں لیں گے معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہے اور واقعی ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایذا دینے والا ہاتھ مارا تھا، تو انشاءاللہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ہاتھ کھا لوں گا آپ کا، آپ میرے کو مار لینا، تاکہ یہ وہ مطلب وسوسہ نہ رہے نا کہ ہاتھ ملانے کا بہانہ کیا اور اس نے مطلب یعنی کہ یوں کر کے ترکیب بنائی۔ تو میں بہرحال تیار ہوں۔ آپ کے پیسے لے کر میں نے، اگر مجھ پر ویسے تو کوئی قرضہ ہو، کوئی اس طرح جس کو قرضہ کہا جائے، ایسا یاد نہیں ہے مجھے، تو اگر بعض اوقات یہ کہ پین لے لی، کوئی چیز لے لی، پھر میں دینا بھول گیا، اگلا مروت میں مانگا نہیں اور دل میں سوچتا رہا کہ لے لی اور یہ رکھ لی، اب کیا بھول گیا۔ تو اس طرح کی کوئی چیز دے کر میں لے کر میرے پاس رہ گئی ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی قلم ہے یا کوئی سی بھی چیز ہے یا کوئی رقم، تو ایسا کوئی یاد نہیں ہے مجھے۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو مہربانی کر کے وہ مجھ سے آپ طلب کر لیں، حاجی امین سے رجوع کر لیں، وہ آپ سے ترکیب بنا دیں گے، وہ مجھ سے وہ چیز حاصل کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اور اگر وہ ضائع ہو گئی تو آپ اس کی ساتھ میں رقم بتا دیں گے، وہ قلم اتنے کا تھا، اگر الیاس ٹھیک ہے قلم وہی دیتا ہے تو ورنہ اتنی رقم دے دے، تو انشاءاللہ اگر یہ مطمئن ہوں گے تو ہم آپ کو رقم پیمنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی میرے سے قصور دنیا میں جو بھی حاضرین ناظرین میں، تو مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں، قیامت کے لیے اس کو باقی نہ رکھیں۔ اچھا، آپ میری خوشی ہوگی اگر حاضرین زور سے کہہ دیں ہم نے معاف کیا۔ سب کی آواز محسوس نہیں ہوئی، اتنے سارے بولے تو شاید وہ بہت زوردار آواز نکلتی۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرمائے اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی معاف فرمائے۔ آج عید الفطر کی رات، لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات، کاش میرا پروردگار ہم سب کو عیدی میں بے حساب جنت دے دے۔ آج کی رات کو اس انداز سے عبادت کے نام پر گزارنا، کیونکہ رمضان مبارک تو رخصت ہو گیا، لیکن کیا اس کا یہ یاد اور اس کا یہ غم، یہ رات بھر
اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان شریف سے مجھے محبت ہے تو اس کے جانے کا غم بھی ہے، جس سے محبت ہو اس کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ میں تو صحیح بات ہے چھپ گیا تھا، آپ لوگ سب باہر تھے، مجھ میں مطلب یوں ہوتا تھا کہ میں سنوں گا کیسے کہ رمضان چلا گیا۔ میری آج کی نہیں یار، یہ شاید دعوت اسلامی کے پہلے کی ترکیب ہے۔ عید کے دن عمدہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور مجھے یوں ہوتا تھا کہ بس میرا رمضان چلا گیا۔ تو اس میں وسوسے نہیں آنے چاہیے، بلکہ عالمی مدنی مرکز میں آئندہ اگر زندگی رہے آپ کی تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم اس راز کو سمجھنے جائیں گے کہ یہ لوگ روتے کیوں ہیں رمضان کے غم میں۔ انشاءاللہ آپ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے۔ یہ ابھی عید آئی نہیں ہے، عید کل آئی ہے۔ تو عید کے دن غروب آفتاب تک جو ہے وہ خوشی کا اظہار، جیسے ملاقات ہے تو مبارکباد جسے ہمارے یہاں دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو یہ بھی خوشی کے اظہار کے انداز ہے۔ تو اس طرح خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہے۔ کچھ اس پر مدنی پھول دیں کہ ایک عام اسلامی بھائی اس دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں، مطلب وہ نہیں آنا جا رہا، نہیں کچھ کر پا رہا، لیکن وہ کیسے عید کے لمحات گزارے؟ تو یار حالات ایسے ہیں کہ وہ دعوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں میں دعوتیں، رشتہ دار کے گھر دعوت میں جانا کھانا سب جائز ہے، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ اب شرعی رکاوٹ ہے، ان میں ایک شرعی رکاوٹ یہ کزن، چچا زاد، مامو زاد، بھائی بہن، دیور بھابھی، سالی بہنوئی، ان سب کے پردے۔ یہ رشتہ داروں میں یہ ایک بہت بڑی آفت ہے کہ یہ دعوتیں جو ہوتی ہوں گی تو یہ غالباً وہاں یہ سب مل کر کھاتے پیتے ہوں گے۔ اس طرح کا بھی، اور پھر عید ملنے پر بھی اسی طرح کا گمان ہے۔ ترقی کے نام پر بھی حیائی، اب جو مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں وہ بالکل بے باکی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ گلے ملا جاتا ہے۔ تباہی نہیں تو کیا ہے۔ یہ یہاں تک پہنچے ہم۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ایسی جگہ دعوت ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہاں بے پردگی ہونی ہے تو وہاں تو کہاں جانے کی اجازت ملے گی؟ پردے کی رعایت ہے وہاں، یا آپ کم از کم بچ جائیں گے ایسی صورت ہے بے پردگی سے تو چلو چلا جائے، ورنہ نہیں جانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک خصوصی پیکیج تیار کیا گیا ہے، آپ کو وہ خصوصی پیکیج کی جانب لیے چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا
قلم دان گیا. دعوت اسلامی مش سره ډېر شکر گزاري مش د عوامو د مش سره ډېر تعاون غوکو کا د دوايي وي کانره د خوراکي امداد وي مش د ډېر شکر گزاري دعوت اسلامی مش سره ډېر امداد غوکو. بعد فجر مدنی حلقے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک معمول رہا ہے کہ درس فیضان سنت ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی پھولوں سے نوازا. زیارت پیر و مرشد سے روح تک سرشار ہو جاتی ہے ایک تعداد کی. عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا 3 5 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں. کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے. اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا. نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا. عیدگاہ پیدل جانا. سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے. واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. افضل تو یہی ہے مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیں. خوشی ظاہر کرنا. سرت سے صدقہ دینا یعنی خوب خیرات کرنا. عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا. آپس میں مبارکباد دینا. بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے. بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے مگر امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ یعنی خوف کا مقام ہے. جن کی داڑھی نہیں نکلی اور خوبصورت ہوتے ہیں لڑکے یہ عموماً مرد سمجھتے ہیں تو ایسے لڑکوں سے گلے نہ ملے. عید الاضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے. صرف بعض باتوں میں فرق ہے. مثلا اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں. ایک روح پرور اجتماع عید کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی تھے شریک. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی نماز عید کا یہ ذکر ہے جس میں شہزادہ عطار اور نگران مرکزی مجلس شورا مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مدد ذلہ العالی نے بھی شرکت فرمائی. بعد رمضان عید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے. رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے. جس کو جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے. الحمدللہ کما نقول وخیرا مما نقول. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आज ईद सईद है, ईदी में हमारी झोलियों में मगफिरत की भीख डाल दे। तू बेहिसाब बख्श दे है बेशुमार जुर्म। तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म। देता हूँ तुझको वास्ता शाहे हिजाज का। देता हूँ तुझको वास्ता शाहे हिजाज का। या अल्लाह हमें नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे। हम सब की हाजिरीन की नाजरीन की जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर रहमो करम फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को दुश्मनों के पंजे इस्तिबदाद से निजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, दहशत गर्दों से हमारे मुल्क को पाक कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क को डाकुओं और चोरों के तसल्लुत से आज़ाद फरमा दे। या अल्लाह रिश्वत सितानी ख़त्म हो जाए, बदउनवानियाँ ख़त्म हो जाए। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लाम का निज़ाम अता फरमा दे। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। बादे रमज़ान ईद होती है, रब्बी रहमत मज़ीद होती है। बादे रमज़ान ईद होती है, जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह
صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا